آسمان پر 14ویں کا چاند تھا، مکمل گول اور ایک حسین چاند۔ وہ کالی شال میں لپٹا شخص پارو کو کمرے میں سوتا دیکھ کر صحن سے گزرتا ہوا چھوٹے دروازے کے بعد بنی 3 سیڑھیاں اتر کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ گھر کی نیم پلیٹ پر ہاتھ پھیرا، بے ذوق ہنسی ہنستے ہوئے بولا، مہر یار ولا، بہت جلد یہ میرا ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ کچھ لگنے نہیں لوں گا، تم پائی پائی کو ترسو گے، وعدہ رہا تم سے۔ اب چبوترے سے نیچے اتر کر دروازے کے قریب رکھے کوڑا دان کو اٹھا کر گلی سے وہ باہر نکل گیا تھا۔ گلی کے کونے پر کوڑے میں اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر کوڑے دان کو الٹایا۔ کوڑے سے اٹھتی شدید قسم کی بدبو نے اسے مجبور کیا کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھے اور ناک کو دونوں انگلیوں سے دبوچے کوڑا دان سے نکلنے والے کوڑے میں وہ کچھ تلاش کر رہا تھا۔ آنکھیں موندنے پر اس کی شدت بےتابی واضح تھی کہ اسے اس شے کی کتنی ضرورت ہے جو وہ کوڑے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ لمحہ گزرا تھا کہ شال سے جھانکتی آنکھیں چمکتی تھیں۔ اس جوش میں اس کا منہ حیرانی سے کھلا۔ اس شخص نے فوراً دائیں ہاتھ سے وہ چیز جھپٹی اور قمیض کی جیب میں ڈال لی۔ کوڑے کے پاس سے کھڑی ہوا، کوڑا دان اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دروازے کی بائیں نکڑ پر کوڑے دان کو رکھا، صدر دروازے پر منہ بھر کر پھونک ماری اور گلی سے نکلتا پرانے محلے کی پتلی گلی میں داخل ہو کر اس نے جا کر ایک گھر کا دروازہ پیٹا تھا۔ مہر پارو ولا کی دوسری منزل پر ایک ہی کمرہ تھا اور وہ کمرہ مہر کے نام پر تھا کیونکہ پارو کی شادی کو 4 سال بیت گئے تھے۔ آج کل وہ یہاں رہنے آئی ہوئی تھی اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ مہر کی موجودگی یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آئے، کیونکہ مہر کو اس قسم کی حرکات ہرگز پسند نہ تھی۔ وہ ڈرتی تھی ہر کسی کی نظر سے۔ مہر کو بس اس بات پر یقین تھا کہ لوگ اچھی نظر سے زیادہ بری نظر رکھتے ہیں، اور جب ہی اس نے اپنے کمرے کے باہر لگی روم پلیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں کسی کو آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس وقت وہ کمرے کی دائیں دیوار پر لگی کھڑکی کے پردے سے کھیلتی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس دوران ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کی روح میں سرایت کر گیا۔ مہر نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو اسے صحن چمکتا ہوا صاف دکھائی دیا۔ اگلے لمحے پلٹ کر کمرے کے عین درمیان رکھی مسہری پر بیٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے بھورے بال دائیں کندھے پر آئے۔ وہ ہمیشہ سے بالوں کی چٹیاں بنائے رکھتی، مگر نہ جانے آج کون سی خوشی کی بات تھی کہ بھورے گھنے لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ مہر کی ٹانگوں میں پھر بے چینی ہوئی تھی، جس کے بنا پر وہ کمرے کے دروازے کی مقابل دیوار سے لگی سنگھار میز کے سامنے کھڑی اپنی پلکوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بھوری موٹی گھنی پلکیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ تھے۔ مہر کے نچلے ہونٹ کے بائیں جانب چھوٹا تل تھا جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتا تھا۔ سفید جھاگ جیسا اس کا رنگ تھا، جس پر اس کی بہن پارو ہمیشہ کہا کرتی کہ مہر کو ہاتھ لگانا تو اسے میلا کرنے کے مترادف ہے۔ سفید جھاگ جیسی رنگت کی ملکہ انگلی سے چھوؤ تو ایسے جیسے نشان رہ جائے۔ مہر اس لمحے میں ایک بار پھر کھڑکی کی طرف لپکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے شاہ جہاں کہ آج ہوا میں تمہاری خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تم یہی ہو کیا میرے آس پاس؟ مہر کی اس بات پر شاہ جہان نے کچھ کہا تھا جس کی بات پر وہ مسکرا کر مسہری پر آ بیٹھی۔ سامنے آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ اسے لگا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی کالی چادر میں گزرا ہو۔ اگلے لمحے وہ خوف کے مارے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے اچانک رک گئی، کان سے موبائل ہٹا کر کال کاٹی، مسہری پر پاؤں سمیٹ کے بیٹھ گئی اور اسے خوف محسوس ہوا تو اگلے لمحے تکیا اس نے سر کے نیچے لگایا اور لیٹ گئی۔ اس لمحے میں اس کے بورے بال بکھر گئے تھے، مگر اس نے تیز رفتاری سے جوڑا بنایا، ایک بار پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ شاہ جہان مہر کا عشق تھا، ایسا عشق کہ جسے نہ دیکھا ہو مگر اس کی باتوں سے عشق ہو جائے۔ شاہ جہان کی باتوں سے اس کے لمس کو محسوس کرتی ہوئی وہ نیند کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ مسہری پر ترچھی لیٹی ہوئی مہر نے اسی کیفیت میں صبح کر دی تھی۔ ادھر اذان فجر ہوئی، ادھر پارو نے آنکھ کھولی۔ کل رات پارو نیچے والے کمرے میں سوئی تھی۔ مہر پارو ولا کے باورچی خانے میں پوریاں بنانے کی تیاری کر رہی تھی اور چھولے کا سالن تیار کر کے اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ اب گرما گرم پوریاں تلنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس دوران پارو صحن میں کھڑے چلائی تھی،
اس کی نظر مہر کے کمرے کی کھڑکی کی طرف تھی۔ مہر اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار ہے چندا، اٹھ جاؤ فوراً۔ پھر سے وہ دوبارہ کچن میں آئی اور پوریاں تلنے میں مگن ہو گئی۔ اس دوران وہ شخص شال سے خود کو ڈھانپے دبے قدموں سے صحن کو پار کر کے دالان میں داخل ہوا۔ دالان کے نصف میں رکھی ڈائننگ ٹیبل کے قریب آ کر سالن سے ڈھکنا اٹھایا تھا۔ قمیض کی بائیں جانب لگی جیب سے پڑیا نکالی، اگلے لمحے پڑیا اس میں ملا دی۔ سفید پاؤڈر سالن کی اوپری سطح پر دکھائی دیا۔ اس شخص نے ہلکا سا چمچ گھمایا۔ پارو گرم پوری چنگیر میں رکھ کر باورچی خانے سے دالان میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پارو اگلے لمحے صحن کی طرف لپکی اور ایک بار پھر چلائی، مہر تم نیچے نہیں آئی؟ تم اب تک نیچے نہیں آئی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مہر پارو کی پہلی آواز پر نہیں آئی تھی، اسی لیے پارو کو شدید غصہ آیا۔ اگلے لمحے مہر کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر بولی، آپا میں آ رہی ہوں۔ کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ پارو مسکرا دی اور دونوں اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ وہ شخص آج پھر پارو اور مہر کی نظر سے بچ نکلا تھا۔ اس شخص کی دھیمی چال اور ہلکے قدم اس کا ہنر تھے، نہ جانے کب آتا اور کب چلا جاتا، اور آج وہ کام جو کر گیا تھا کسی کا اس بات کو علم نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو پتا تھا کہ اس کام کے رد عمل میں کیا ہونے والا ہے۔ مہر کمرے کو تالا لگا کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ گول زینے سے اترتے وقت اکثر اسے چکر آتے تھے۔ وہ زینے اتر کر چھوٹے دروازے سے صحن میں آنے لگی کہ صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، سامنے ہاشم کو کھڑے دیکھ کر اس کا منہ بنا۔ مہر ہاشم سے بنا کچھ کہے تینوں سیڑھیاں چڑھی اور صحن میں آ گئی۔ ہاشم نے جواباً منہ بسورا اور دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ مہر دالان کے نصف میں لگی ڈائننگ ٹیبل کی صدر کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں جانب پارو بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم نے بلند آواز میں سلام کیا تو پارو نے جھانک کر صحن میں دیکھا۔ کیا میں ہماری خوش نصیبی سمجھوں کہ ہاشم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں؟ پارو کرسی سے اٹھ کر صحن میں آ گئی اور ہاشم کو اپنے ساتھ دالان تک لائی۔ ارے آپا، خوش نصیبی تو ہماری ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دیدار خاص کیا ہے۔ ہاشم نے مہر کے روشن چہرے پر نگاہ جمائے محبت کو لپیٹ کر حاضر کیا تھا۔ اس دوران پارو نے ہنسی دباتے ہوئے ہاشم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی ڈھیٹ تھا، فوراً بیٹھ گیا۔ ویسے اگر مجھے علم ہوتا کہ سامنے والا آپ کو دل میں شدید قسم کی گالیاں دے رہا ہے تو میں ایک منٹ رکنا خود پر حرام سمجھوں، مگر کیا کریں، دنیا کے بے غیرت اور ڈھیٹ انسان بھی تم سے کلاسیں لیتے ہوں گے ہاشم۔ مہر نے چنے پلیٹ میں نکالتے ہوئے ہاشم کو بے عزت کیا، مگر وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ مہر کی بات پر باچھے کھولے ہنسنے لگا۔ پارو نے مہر کا دایاں ہاتھ دبوچ کے جیسے اشارتاً اسے معافی مانگنے کا کہا، مگر مہر کی بولتی آنکھیں اس وقت 360 کا زاویہ بنا چکی تھیں۔ ہاشم سمجھ گیا تھا کہ مہر کو جھکانا ناممکن ہے۔ فوراً جھٹ سے بولا، ارے آپا رہنے دینا، مجھے برا نہیں لگا، اور ویسے بھی مہر کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے مذاق کرنے کا، اور ویسے بھی تم جیسے ڈھیٹ انسان اپنے ہی نام پر دبا ہوتے ہیں، تو مجھے اس بات کا غم نہیں کہ تم مجھ سے کیوں فری ہوتے ہو، ایڈیٹ۔ مہر نے اگلے لمحے نوالا منہ میں ڈالا اور تیزی سے چباتے ہوئے، اسی غصے کے عالم میں مہر سالن بھی حلق سے اتار چکی تھی۔ ہاشم اس وقت مہر کو کڑک نظروں سے گھور رہا تھا کہ پارو نے ہاشم کے سامنے پلیٹ رکھی۔ کھاؤ تم بھی۔ ہاشم نے پارو کو نظر انداز کیا، پلیٹ جھٹک کر کرسی سے اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ پارو نے جواباً بہن پر غصہ کیا، کون کرتا ہے ایسے گھر آئے مہمان کے ساتھ؟ مہر نے کچھ نہ کہا، ناشتہ کرنے میں مگن رہی۔ پارو اور مہر میں کافی پیار محبت تھا، مگر ان کی لڑائی اکثر ہاشم کی بات پر ہوتی۔ مہر کو ہاشم شدید قسم کا ناپسند تھا، مگر پارو پھر بھی اس سے انسیت رکھتی تھی کیونکہ وہ ان کے اکلوتے ماموں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پارو بولی، جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھو گی کیا؟ اگلے لمحے اٹھ کر باورچی خانے میں گئی۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ بابا اور اماں کو یہ شخص بالکل پسند نہیں تھا، نفرت کرتے تھے وہ اس درندے سے، جس کے دانت، لال نشیلی آنکھیں اور گنڈوں جیسا حلیہ ہے، اور اسی لیے مجھے بھی شدید قسم کی اکتاہٹ ہوتی ہے اس سے، مہر نے غصے سے کہا اور ہاتھ دھونے لگی۔
خیر تمہیں تو جلن یوں بھی ہے کہ وہ تمہارا رشتہ لے کر آیا تھا۔ پارو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے صحن میں آئی۔ اس بار مہر باورچی خانے میں داخل ہوئی اور کپ میں جھانکنے لگی۔ پہلے اپنے کپ میں چائے چھانی، پھر پارو کے کپ میں۔ دونوں کپ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر صدر کرسی پر بیٹھ گئی۔ صدر کرسی صحن سے بیٹھی تو کیا یاد نہیں کس طرح اس شرابی کا سر پھاڑا تھا میں نے؟ مہر نے غصے سے فکرہ مکمل کیا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ پارو بھی کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے پینے لگی۔ پارو مہر کو کچھ کہتی کہ برق رفتاری سے صحن میں لگے واش بیسن کی طرف دوڑی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر جا گرا تھا اور وہ بیسن پر جھک کر الٹی کرنے لگی تو آواز سن کر پارو مہر پر لپکی تھی۔ اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ 3 منٹ تک مہر کی یہی حالت رہی اور 3 منٹوں میں مہر کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ پارو فکر میں بہن کا ہاتھ تھامے مخاطب ہوئی۔ اچانک الٹی کیسے آ گئی؟ کیا رات میں کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے؟ پتہ نہیں آپا، بس ابھی ناشتہ کیا، کل بھی کچھ نہیں کھایا۔ لو بس آپا، یہ کپ تو شہید ہو گیا۔ ارے دفع کرو نا کپ کو، تم جا کر آرام کرو، میں پودینے کا شربت بنا کر لاتی ہوں، اگر بد ہضمی ہوگی تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ مہر کمرے میں آ گئی۔ پیچھے سے پارو کو فکر ہوئی کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے جو اس قدر بڑی بدبودار اور خون سے بھرپور الٹی آئی ہے۔ رات پھر چڑھی، اندھیرا پھر سوار ہوا تھا۔ مہر پارو ولا میں رات کی اس اندھیری میں باورچی خانے کی بتی روشن تھی۔ شال میں وہ لپٹا شخص چوکھٹے پر ہانڈی رکھے کچھ پکا رہا تھا۔ ہانڈی میں موجود پانی خشک ہونے کے قریب تھا کہ وہ صحن کے وسط میں کھڑا ہوا۔ ایک نظر مہر کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا، آنکھ بند کر کے کچھ پڑا اور پھونک ماری۔ اب پھر سے باورچی خانے میں آ کر چولہا جلایا، ہانڈی اٹھا کر چھوٹے دروازے سے باہر نکلا اور باہر چلا گیا۔ ہانڈی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جس کی چیز ہے اس تک پہنچے۔ اب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ میں اپنی چیز تم سے لے کر رہوں گا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مہر کمرے میں رکھی سہری پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، اس طرح جیسے کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو دروازے پر دھکا دیا ہو۔ مہر نے ایک جھلک کمرے کے دروازے پر ماری اور بنا کچھ کہے نظر بچا لی۔ اس سب کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ مہر نے موبائل اسپیکر پر لگایا اور خود سر پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر لیں۔ کیسی طبیعت ہے مہر؟ موبائل سے آواز اس کے کان میں پڑی۔ مہر نے ایک کروٹ لی اور کانپتی آواز میں بولی، میں ٹھیک نہیں ہوں شاہ۔ شاہ جہان پیار سے مہر کو مہرو کہتا تھا اور میر شاہ جہان کو محبت بھرے لہجے میں صرف شاہ کہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بتاتی بیچاری کی سانس اکھڑنے لگی۔ وہ کھانستے ہوئے بستر سے اٹھی۔ شاہ جہان سب سن رہا تھا کہ مہر کس طرح تڑپ رہی ہے، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسی لمحے اس کے پاس آ جاتا، مگر ان کی محبت انوکھی تھی۔ دونوں کو علم نہیں تھا کہ کون کس شہر کا رہنے والا ہے۔ موبائل کے رابطے کب محبت میں بدلے انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ مہر نے کمرے کا دروازہ کھولا، اسی دوران گہری ہوا اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ دروازے کے دونوں پٹ تھامے وہ ساکت کھڑی رہی۔ اسے کچھ لمحے کے لیے خبر ہی نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ چند لمحے تک اپنی پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ آہستگی سے کمرے کے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ پہر گزرا تھا کہ مہر کو سمجھ آنے لگا اور اس کی حیرانی میں اضافہ ہوا۔ اس نے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر ہانڈی رکھی دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مہر کی جان نکلی تھی۔ مہر نے چاہا کہ ایک بار ہانڈی میں جھانکے، مگر اس نے اجتناب برتا اور پھر آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ شاہ میں بچ گئی، میں ٹھیک ہوں، اس نے خوشی سے کہا اور موبائل کو سینے سے لگا لیا۔ کیا میری جان لوگی تم؟ تم جانتی نہیں ہو کہ میرا کیا عالم ہوتا ہے اس لمحے جب تم ذرا بھی تکلیف میں ہو۔ مہر کی آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہوئیں کہ جیسے اسے شاہ جہان کی بات بری لگی ہو۔ خدا کا خوف کریں۔ مہر کی بات پر جواباً شاہ جہان ہنسا تو مہر پھر بولی، شاہ مجھے لگتا ہے کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ میرے کمرے کی دہلیز کے باہر ہانڈی رکھی ہے اور اس میں سے شدت کی بدبو آ رہی ہے شاہ۔ مہر کی یہ بات سنتے ہی شاہ جہان کی ہنسی غائب ہوئی۔ کوئی تم پر جادو کروا رہا ہے مہر، تم کسی عامل کے پاس جاؤ، میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ مہر کالے جادو کے پہلے وار سے بچ نکلی تھی۔
اس کی اگلی منزل عامل کی درگاہ تھی۔ شال پہنا وہ شخص اندھیرے کمرے میں زنجیروں کی جکڑ میں تھا۔ زنجیریں سلگ رہی تھیں، اسی لیے وہ چلا رہا تھا۔ اپنی پشت کمرے کی عقبی دیوار پر بار بار دے کر مار رہا تھا، کیونکہ کمرے کے مقابل دیوار سے شال پہنا وہ شخص بہت دور تھا۔ اسی وقت وہ نوجوان کمرے کے وسط میں بیٹھا تھا۔ اب اٹھ کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھا، منہ بھر کر پھونک اس کے وجود پر ماری اور اگلے لمحے وہ تلملایا تھا، چیختے ہوئے بولا، نہیں نہیں۔ اس کی چیخو پکار سے نوجوان بے ذوق ہنسی ہنسا اور اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ اٹھ کر آیا تھا۔ شال میں ڈھکا شخص ایک بار پھر بولا، تمہیں یہ سب کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم بہت پچھتاؤ گے، نہ تمہیں گھر ملے گا اور نہ ہی وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی لڑکے، وہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلا وار اس پر ضائع کیا ہے۔ اس نوجوان نے بنا کچھ سوچے سمجھے ناف میں لگی ہوئی گن نکالی اور سلگتی زنجیروں میں قید اس شخص پر گولی چلا کر ہلاک کر دیا۔ اپنے سر پر چوتھا خون چڑھا لیا، مگر اس کی بے ذوق اور بد تہذیب ہنسی اس بات کی گواہ تھی کہ اس نوجوان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بھی میری ہے اور وہ گھر بھی، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح ہنستا کھلکھلاتا وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا۔ مہر کے کمرے میں اس وقت اس کے ساتھ پارو بھی تھی، دونوں بستر پر بیٹھی تھیں۔ مہر نے بہن کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور وہ کافی خوف اور تجسس سے پارو کو ساری بات بتا رہی تھی۔ آپا، جب آپ سسرال چلی گئیں تو رات میں میری طبیعت خراب ہوئی۔ مجھے کمرے کی چوکھٹ پر ہانڈی رکھی ملی جس میں سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس میں جھانکا نہیں اور نہ ہی اسے چھوا، مگر صبح تک وہ خود ہی غائب ہو چکی تھی۔ مہر کی بات پوری ہونے پر پارو نے کہا، ہاں، تمہارے بہنوئی کو میں نے بتایا تھا کہ تمہیں کھانے کے بعد فوراً خون کی بدبودار الٹی ہوئی، وہ بھی یہی بولے کہ کسی عامل کو دکھاؤ۔ تم چلو میرے ساتھ عالم کی درگاہ پر، میں تمہیں یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ ٹھیک ہے آپا۔ اس رات میرا بھی سانس اکھڑا تھا اور دروازے پر دستک بھی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے ہے، کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ پتہ ہے شاہ بھی یہی کہتے تھے کہ کسی عالم کو دکھاؤ۔ شاہ؟ مہر کے حلق سے انجانے میں وہ الفاظ نکل گئے جو اسے کہنے نہیں تھے۔ پارو مہر کا جملہ پکڑتے ہوئے بولی، کون شاہ؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ مہر بوکھلا گئی۔ شاہ، میں اس میں دلچسپی لینے لگی ہوں اور شاید محبت کرنے لگی ہوں۔ عالم کی درگاہ پر مہر اور پارو مولوی کے سامنے بیٹھ کر ساری رداد سنا چکی تھیں، جس کے عمل میں مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے مہر نے آنکھیں بند کی، اسے خوف محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ کسی اندھیرے کمرے میں بند ہے، حالانکہ اس کے دائیں ہاتھ پر بہن بیٹھی تھی اور سامنے مولوی صاحب تھے۔ یہ مولوی عالم کا آستانہ تھا، ایک چھوٹا کمرہ اور ایک کھڑکی ہرے رنگ کی جس پر ہرا رنگ تھا اور سادہ سیمنٹ کا فرش تھا۔ جگہ جگہ گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کے بائیں جانب گھٹنے کی طرف پانی کی بوتل اور دم کے لیے جھاڑو رکھی تھی۔ مولوی عالم نے آنکھیں کھولی تھیں، منہ بھر کے پھونک مہر کے ماتھے پر ماری، اب بائیں جانب رکھی بوتل اٹھا کر پانی پر پھونک ماری اور جھاڑو سے اس کے دونوں کندھے جھاڑے۔ پارو اور مہر نے مولوی عالم پر نگاہیں جما لی، انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور کوئی حل نکالیں گے۔ بیٹی، یہ تم نے اچھا کیا کہ ہانڈی کو نہ تو چھوا نہ اسے پار کیا، کیونکہ ان کا اثر کچھ وقت تک رہتا ہے۔ جو ہی سورج نکلا اثر ختم ہو چکا تھا اور جب ہی تم اس کے شر سے محفوظ ہو۔ مگر مولوی صاحب وہ کیا تھا؟ مہر کی حالت کمزور پڑ رہی تھی، اسی لیے پارو نے سوال کیا۔ کالا جادو تھا وہ، کسی نے مہر پر جادو کرنا چاہا تھا۔ مولوی کی بات سن کر پارو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی دوران مہر نے خود کو ٹھیک محسوس کرنا شروع کیا۔ وہ ان کی بات سن کر جھٹ سے بولی، مگر میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی یہ سب کیوں کرے گا؟ وہ مسکرائے۔ بیٹی، یہ جو حسد ہوتا ہے نا، بہت بری چیز ہے۔ کیا تم نے کسی کے رشتے سے انکار کیا ہے کیونکہ کسی کی نظر تمہاری حویلی پر ہے اور اسی سلسلے میں یہ سب ہو رہا ہے؟ مولوی کی بات سن کر دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا اور سیدھا شک ہاشم پر گیا۔ اگلے لمحے مولوی عالم نے مہر کو گلے میں ڈالنے کو تعویذ دیا، ساتھ ہی کچھ کلام بتائے جو اسے 40 دن تک پڑھنے تھے۔ دونوں بہنوں نے گھر واپسی پر اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب بہت احتیاط سے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں۔ مہر باورچی خانے سے نکلتے وقت بتی گل کر گئی تھی۔
صحن کو پار کر کے چھوٹا دروازہ دھیمے انداز میں کھولا۔ اب کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ درمیانی سیڑھی پر پہنچ کر مہر نے اپنا سر گلے میں ڈالے دوپٹے سے ڈھانپا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چائے سے بھرا کپ تھا۔ آخری سیڑھی پر چڑھ کر مہر کے دل میں دھچکا لگا، کیونکہ اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر کسی بہت قریبی رشتہ دار کو دیکھا۔ مہر جس رفتار سے زینہ چڑھی تھی، اسی رفتار اور دھیمے قدموں سے زینہ اتر کر چھوٹے دروازے سے آنکھ بچا کر جھانکنے لگی۔ اس دوران وہ شخص مہر پارو ولا کے صدر دروازے سے نکل گیا تھا۔ مہر نے بہت اطمینان کے بعد کمرے کا رخ کیا تو ایک بار پھر ہانڈی کو چوکھٹ پر پایا۔ ہانڈی مکمل طور پر کالی ہو رہی تھی۔ مہر جانتی تھی کہ اسے پار کرنا خطرے کو مول لینا ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر چھوٹے دروازے سے گھر میں آئی اور دالان میں رکھی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، دونوں ہی کسی سے کم نہیں، بس اب اس کا ایک ہی حل ہے، مہر نے سوچ لیا تھا۔ اب بہن کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ مہر پارو ولا کے صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی 50 سالہ شخص نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر علم ہوا کہ سامنے ہاشم کھڑا ہے۔ ہاشم نے کافی حیران کن لہجے میں پوچھا، آپ کون اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاشم نے سخت لہجے میں سوال کیا تھا تو سامنے کھڑے شخص نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا، میں یہاں کا مالک ہوں اور خبردار جو آئندہ دستک دی، بدتمیز انسان، دفع ہو جا یہاں سے۔ یہ بات سن کر الٹے پیر ہاشم بھاگا، پتلی گلی کے اس چھوٹے گھر کے دروازے پر دستک دی جس میں شال پہنے شخص کا قتل ہوا تھا۔ اس بار اسی نوجوان نے دروازہ کھولا تھا جس نوجوان نے شال پہنے شخص کو قتل کیا تھا۔ ہاشم نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر خوف کے عالم میں کہا، عنایت، تیرے چچا کی بیٹیاں تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئیں، تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، نہ مجھے رشتہ ملا اور نہ تجھے دولت۔ عنایت جو اپنے سر 4 خون لے کر گھوم رہا تھا، اس بار ہاشم کے دماغ میں گولی اتار کر 5واں خون بھی اپنے سر کر لیا تھا اور خود موت کی سزا کے ہاتھوں پھانسی گھاٹ پر لٹک گیا۔ برا کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ جادو جیسی چیز کو تو ویسے ہی ہمارے دین میں حرام قرار دیا گیا ہے، سو بہتری اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب برتا جائے۔ مہر اپنا گھر بیچ کر ہمیشہ کے لیے راول پنڈی میں آباد ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی ہاشم اور عنایت اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس واقعے میں شاہ جہان نے مہر کی نہ صرف مدد کی بلکہ اس سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا، اسے اپنے نکاح میں لا کر عزت سے نوازا۔ جن لوگوں نے مہر کے ساتھ برا کرنا چاہا تھا وہ خود حرام موت مرے، اور مہر آج اپنے گھر میں شاہ جہان کے ساتھ خوش اور آباد ہے، کیونکہ جادو کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نہ ایسے لوگ دین کے رہتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے، دنیا آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں۔